بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قل قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر و فریب اور شیطانی چالوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز وہ ہے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا۔ اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو وہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ تو مختلف مناسبتوں سے، خاص طور پر ایسے مواقع جہاں پر شیطانی حملہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے نقصانات ہوتے ہیں بندوں کو، ویسے موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لو، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اس لیے کہ جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بہت سارے خیر، بہت ساری بھلائی، بہت ساری نیکیاں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور شیطان کو ہرگز یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ، ایک مومن بندہ بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں حاصل کرے۔ اس لیے وہ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے، خیالات ڈال کر کے اس کو اس سے بھٹکانا چاہتا ہے، اس سے بیزار کرنا چاہے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز میں جب وسوسہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، وہ خاص طور پر نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے، کوئی برا خواب دیکھ لے، اچانک بیدار ہو جائے، بے چینی محسوس کرے، تو ایسے وقت بھی اس کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور جس کروٹ پر وہ سو رہا تھا، جس پہلو پر، کروٹ بدل لینا چاہیے، اور بائیں طرف 3 بار تھوکنا چاہیے، وَطْفُلْ عَنْ يَسَارِ کا سلاسن۔ اور برے خواب کو کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بسا اوقات وہ آدمی اس خواب کو سن کر کے اس کی پریشانی کو اور بڑھا دے گا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ایسے برے خواب آدمی کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ اسی طریقے سے سخت غصے کے وقت بھی، غصہ پر آمادہ کرنے والا، انسان کے جذبات کو بھڑکانے والا، یہ شیطان ہے۔ تو غصے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ایک علاج، غصے کا کئی ایک علاج ہے، اس میں سے ایک علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً آدمی اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک مرتبہ سے بخاری کی حدیث میں ہے کہ 2 لوگ آپس میں بہت بحث کر رہے تھے اور سخت غصے میں تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی کے گلے کی رگیں پھول گئی تھی، اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، اتنے غصے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کچھ دوری پر بیٹھ کر اس کے منظر کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس مجلس میں کہا کہ یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، سخت غصے میں ہیں، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ لوگ اس کو پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، یہ غصے پر قابو پا لیں گے۔ تو آپ نے کہا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو مجلس میں ایک صحابی جب یہ سنے تو فوراً بھاگ کر کے اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو تمہارا غصہ قابو میں ہو جائے گا۔ تو وہ شخص اتنا غصے میں تھا کہ اس نے اس صحابی کی نصیحت کو بھی قبول نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں دیوانہ نظر آ رہا ہوں؟ تم مجھے مجنون سمجھتے ہو کہ تم مجھے اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو وہ شخص نصیحت قبول نہیں کیا اور واپس لوٹا دیا اسے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکفی کا من کل شیء، یہ 3 صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے حفاظت کرنے کے لیے کافی، ہر چیز سے حفاظت کے لیے، انسان کے شر سے، شیطان، جنات، مخلوق، جانور، ہر شر سے حفاظت کے لیے یہ 3 صورتیں صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے کافی ہیں۔ ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے، تکفی کا من کل شیء، تمہارے لیے ہر چیز سے حفاظت کے لیے یہ 3 صورتیں کافی ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعوذ باللہ پڑھتا ہے اور خاص طور پر یہ 3 صورتیں پڑھتا ہے، فقط من قرأ المعوذتین فقد استعاذ من کل الشرور، اگر کوئی شخص معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے تو وہ ہر شر سے پناہ مانگتا ہے، ہر شر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر صبح و شام یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہر شر سے ہماری حفاظت ہو، اور دوسرے شیطانی ہتھ کنڈوں سے اور شیطانی شر و فساد سے حفاظت کے لیے مختلف مناسبتوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے شر و فساد سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔